إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کو یہ سورہ فاتحہ دی اور ان کو تعلیم دی اور یہ سکھائی کہ اے میرے بندو مجھے ایسے پکارا کرو، اے میرے بندو میری ایسے تعریف کیا کرو، اے میرے بندو میری ایسے بڑائی کیا کرو، اے میرے بندو مجھ سے اس طرح سوال کرو اور مجھ سے ہدایت مانگو، صراط مستقیم مانگو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا اور جو وہ سوال کرے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر تک، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو سب سے پہلا سوال اس سورت کے اندر، بلکہ پورے قرآن میں سب سے پہلے یہ سورت ہے، اور اس صورت میں پہلا سوال جو ہے وہ ہدایت مانگنے کا ہے کہ بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے مجھے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا۔ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھی راہ، مستقیم کا معنی ہے التی لا عوج فیہ، جس راہ میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی بال چھال نہ ہو، کوئی کج روی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور صراط سے کیا مراد ہے؟ نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ صراط سے مراد اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین کے دستور العمل کے زندگی گزارنے کے ضابطہ حیات جو پسند کیا وہ اسلام ہے، میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو ہے، قانون دستور جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، کہ فرمایا جو شخص طلب کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، ضابطہ حیات، کوئی دستور، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے جو اللہ پر ایمان لایا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے اور اپنے چہرے کو سپرد کر دیا اللہ کے لیے، یہ وہ شخص ہے جس نے مضبوط کڑے کو عروہ الوثقیٰ کو پکڑ لیا، ایمان اور اسلام کو، ہدایت کو، صراط مستقیم کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم صراط مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مراد صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کج روی نہیں، وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفسیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات گواہی دینا اس بات کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے، ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق، قیامت کے متعلق۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں رسولوں پر، تقدیر پر اور آخرت پر۔ اس نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ کے بعد اس نے کہا احسان کیا ہے؟ ما ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو سمجھ کہ وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مسا قیامت متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میں قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں، کب آئے گی؟ نے کہا محمد نشانیاں کیا ہیں قیامت کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب بھوکے ننگے کنگلے، ننگے بدن ننگے پاؤں، مفلوق الحال کلاش کنگلے قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں، اور جب تو دیکھے کہ امانت غیر اہل کے سپرد ہو، مسلمانوں کے حکمران نہ اہل قسم کے، کرپٹ قسم کے بے دین، یوہاں غلط قسم کے نہ اہل، خائن قسم کے ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے حاکم بن جائیں، اور انطلد الامت ربتہا، جب آپ دیکھیں کہ فتوحات زیادہ ہو جائیں گی تو پھر اس وقت آپ قیامت کا انتظار کریں۔ آپ کے پاس وقت عبد القیس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ،
پھر ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، اور جب جہاد کرو تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالو۔ حج کا ذکر نہیں ہوا اس وقت کیونکہ اس وقت حج فرض نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کی تفسیر کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صراط مستقیم سیدھی راہ، اس میں ٹیڑھا پن کجروی کو بل چھل کو اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے، جس کی 5 بنیادیں ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے قیام ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کیا جائے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے نظر نیاز ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نمازیں، قربانیاں، زندگی، موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے بغیر، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، نہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہ وہ تعاون کرنے والے ہیں، اور نہ وہ سفارش کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقتُم مِّنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا وَأَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو جن کو تم پکارتے ہو ایک اللہ تعالیٰ کے بغیر، مجھے دکھاؤ انہوں نے آسمان کا کون سا ٹکڑا بنایا، زمین کا کون سا چپا پیدا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ اس قرآن میں تو دلیل نہیں ہے، کیا پہلی کتابوں میں سے کوئی دلیل بچی کھچی کو ٹکڑا موجود ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی شریک ہے، اور دوسرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی حصے دار ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، سورو، کسی اور سے مدد مت مانگو، اگر ایسا آپ نے کیا نبوت رسالت کے دفتر سے آپ کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ آپ یہ سن لیں، سمجھ لیں، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں لیکن سمجھا آپ کی امت کو رہا ہوں، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، میں مولا کے بغیر تمہاری مصیبت پریشانی کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جہنم واجب ہو گئی اور وہ جہنمی ہو گیا، مستحق ہو گیا جہنم کا، میں مولا نے اس کو پکڑ لیا، اس کی گرفت کر لی، کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ لیس لک بالامر شیء یتوب علیہم اور یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اعلی افضل ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، ہدایت کی راہ بتانا، قرآن کی شرح تفسیر کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا شان اور آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلوانے ہیں، آپ آسمانوں کے مہمان بنے، فہم و فراست، نبوت، رسالت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کو اعلیٰ کامل مکمل کتاب آپ کو ملی، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کی بگڑی بنانے کا، جھولی بھرنے کا، گود ہاری کرنے کا، قسمت کھری کرنے کا، آپ جو ایک اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی توبہ قبول کروں، ان کو سزا دوں، یہ میرا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ پاپ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے پہلے جو ہے وہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ پاپ کون سا ہے؟ میں ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کا میتی شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، قول فعل سے
سے اپنی دعاؤں میں اور اپنے اعمال میں اور اپنی نماز عبادت میں اور اپنی قربانیاں پیش کرنے میں صرف ایک اللہ کی مشکل کشائی، ایک اللہ کی حاجت روائی، ایک اللہ کا معبود برحق ہونا، ایک اللہ کا مشکل کشا ہونا، ایک اللہ کا نظر و نیاز کے لائق ہونا، یہ اپنی امت کو سمجھایا قول سے، فعل سے اور عمل سے، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا، وہی ان کے اوپر آئی، فرشتہ ان کے پاس آیا، اللہ کے پیغام ان پر نازل ہوئے، اللہ کی کلام ان پر نازل ہوئی، اللہ کے سلام ان کو آئے، دین اور شریعت بتانے کا اختیار ان کو ہے، نیکی بدی ثواب گناہ حق باطل صحیح اور غلط راہ کی وضاحت فرق کرنا یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ میں تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس محمد کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم کبھی ہدایت نہیں پاؤ گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں تنازعوں میں، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے میں سب کو چھوڑ کے صرف تجھے جسٹس حاکم جو ہے تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر رسم و رواج، باپ دادا کی باتوں، اماموں کے اقوال، مفتیوں کے فتووں، پیر و مرشدوں کے ارشادات، سوسائٹی کے تقاضے، من خواہش کی بات علاقے اور اپنی بات پر اگر جمے رہے تو یہ ایماندار نہیں ہے، اور اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لیں، دل سے بھی مان لیں کہ یہی رائے حق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول جو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات مانی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یہ نہیں کہ اس کا نام لے کے اچھل کود کی جائے اور وجد چڑھیں لوگوں کو اور بڑے جو وجدان کی شب وہاں گزارے اور کہیں جی یہ جی وہ، نہ، اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانے گا، ان کی مخالفت کرے گا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی راہ ہے قرآن اور حدیث کو اپنانے کی، اللہ رسول کی بات ماننے کی، اس کو چھوڑ کے اور راہ اختیار کرے گا، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا اور وہ وہاں وہ جائے گا۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبینا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرد اور عورت کے لیے اختیار ہی نہیں رہتا، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس کی کوئی سوچ فکر ہو، کوئی رواج رسم ہو، کوئی قانون دستور ہو، کوئی نظام ہو، کوئی فقہ ہو، کوئی قول فتویٰ ہو، کوئی لڑی سلسلہ ہو، نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے یہ اقرار کر لیا، عہد کر لیا کہ اب عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ قیامت کے دن یہ شخص باغی مجرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والا، دوسروں سے دوستیاں، دوسروں کے طریقے نظام دستور، دوسروں کے قول فتوے، دوسرے کی لڑیاں سلسلے اپنانے والا، کل قیامت کے دن افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کوسے گا اور شرمندگی کا اظہار کرے گا، کاش کہ میں رسول کا ساتھ دیتا اور فلاں کی بات کو اپنے لیے جو دین نہ سمجھتا، اس دن پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، بات مانو ایک اللہ کی، بات مانو ایک رسول کی، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ضائع برباد نہ کرو، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، درود وظیفہ ہو، نماز نیاز کا ہو، روزہ حج درود ہو، کوئی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو اس پر، اور جب تک آپ کی اس پر مور نہ ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنہ فانتهوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ تمہیں رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ خالق مالک رازق ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، زمین میری آسمان میرا، تم میرے بندے غلام نوکر ہو، تمہیں یہ زندگی گزارنی ہوگی،
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات، عقائد، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، سیاست، معیشت، معاشرت میں جو ہے ان کو لینا ہے، اور جس سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آگے قدم نہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، رسول وسلم کی اطاعت کرو، خشوع و خضوع اللہ کے لیے پیش کرو، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرو، اور طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ، اور حکم قانون دستور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپناؤ۔ یہ رائے، یہ پہلا ادب ہے دربار رسالت کا، منصب رسالت، احترام رسالت، مقام رسالت، شان رسالت کا یہ پہلا تقاضا ہے۔ ہر تقریر، ہر درس، خطبہ سے پہلے آپ یہ بات فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ایک بات سن لو، آپ فرماتے ہر تقریر، ہر درس، بات، خطبہ میں یہ بات ارشاد فرماتے کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور بہترین نمونہ میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات سے بہترین بات کوئی نہیں، اور میرے طریقے نمونے سے بہترین نمونہ کوئی نہیں۔ اور دنیا میں بدترین کام دین میں اضافے اور پچرے ہیں، اپنی مرضی سے درود، اپنی مرضی سے اذانیں، اپنی مرضی سے نمازیں، اپنی مرضی سے شکل و صورت، اپنی مرضی سے لباس، اپنی مرضی سے شادی غمی کے طریقے، اپنی مرضی سے لین دین، اپنی مرضی سے مال کمانے خرچ کرنے کے طریقے، اپنی مرضی سے گھر کا ماحول بنانا، اس سے بدترین اور برا کام کوئی نہیں۔ اس کو بدعت کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی رسم رواج، کوئی طریقہ، نظام، دستور، کوئی بناوٹی درود، کوئی وظیفہ، کوئی نماز کا طریقہ، اذان کا، کوئی شکل و صورت، لباس کا داخل کیا، وہ بھی مردود، اس کا کام بھی مردود۔ وما من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو چھوڑ کے یہود و نصارہ اور دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اپنایا، وہ شکل و صورت میں ہو، وہ عقائد میں ہو، عبادات، معاملات میں ہو، وہ انہی میں سے ہے۔ ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دوسروں کی تشبیہ اور مشابہت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسروں کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، اور دوسرے کے قوانین دستور جو ہیں ان کو وہ پسند ہے۔ ما كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل من ابى قال من اطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد ابى۔ میں میری امت ساری جو ہے وہ جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا جناب جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ اور میں زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، بات زبان کی نہیں، بات عمل کی ہے۔ من اطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد ابى۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جب تک اس کی خواہش، پسند، سوچ، فکر، اس کا قول، فتویٰ، لڑی سلسلہ، اور اس کا نظام دستور، اس کا بابا دادا قبیلہ برادری اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اس کی گردن اس کے آگے نہ جھک جائے اور اس کو نہ تسلیم کر لے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن اور ایک اپنا فرمان۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ فرمایا یوشک رجل شبان علی اریکتہ یقول حسبکم کتاب اللہ فما وجدتم فيه من حلال فحلوه ما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه۔ ہمارا ایک آدمی کھاتا پیتا پلنگ پہ بیٹھ کے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ اپنے طریقے کو ترجیح دیتا ہوا، من خواہش پر چلتا ہوا یہ کہے گا بس 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 قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے حلال ہے، جو حرام حرام ہے۔ خبردار اس کی بات نہ ماننا، میں قرآن بھی دیا گیا، میں قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا، اللہ نے مجھے حق دیا ہے قرآن کی شرح کرنے کا اپنے قول، فعل اور عمل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تفسیر کی، اور صحابہ کرام کے مجمع میں 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، اور حجۃ الوداع تھا، اور یوم عرفہ تھا، اور جو ہے وہاں عرفات کا میدان تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا حل بلغ، کیا میں نے دین پہنچا دیا، نبوت پہنچا دی، رسالت پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 1.5 لاکھ مجمع نے جس امت کا
کا خلاصہ تھا، جس امت کی بخشی روحیں تھی، جس امت کے سردار تھے اور ولیوں کے امام تھے، ان سب نے یہ بیک آواز ہو کے کہا جو اس زمین کی پشت پر نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا، قد بلغت وادیت ونصحت، تو نے تبلیغ بھی کر دی، تو نے ڈیوٹی بھی ادا کر دی، تو نے خیر خواہی بھی ادا کر دی، جو کچھ تو نے پہنچایا وہی مکمل تبلیغ ہے، جو تو نے پہنچایا وہی مکمل جو ہے وہ خیر خواہی ہے، جو پہنچا دیا آپ نے وہی مکمل پیغام ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سن لو ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، لوگوں سن لو تمہارے سارے دستور اسلام سے پہلے والے، تمہارے قول فتوے، تمہارے رواج، تمہاری رسمیں، تمہارے نظام، تمہارے دستور، تمہاری سوچیں فکریں، تمہارے پسند خواہشیں، تمہاری لڑیاں اور سلسلے میرے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے۔ آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک رب کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو ایک میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی بار پر کار باندھ رہے، وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو رائے پیش کی گئی یہ جو لشکر اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر گئے اس کو واپس کرو، اس کو روک لو، اب حالات کچھ اور ہو گئے، مرتدوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، اب حالات کچھ اور ہیں۔ بہترین کمانڈر اس لشکر میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فرمان رسول، ارشاد رسول، حکم رسول ہر حال میں نافذ ہوگا، یہاں جو مرضی ہو جائے، مدینہ کے اندر ہماری لاشیں پڑی ہوں بے گور و کفن، اور یہاں ہمیں دفنانے والا کوئی نہ ہو، اور ہمارے پرندے ہمارے لاشوں کو نوچ رہے ہوں، یہ برداشت ہے، لیکن اپنے جیتے جی دین کے اندر ترمیم تبدیلی یہ نہیں ہو سکتی۔ ایون قص دین عنوانا ہے، میں بھی زندہ ہوں اور دین کے اندر بھی کوئی کمی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں پوچھتے ہیں کہ لوگوں مجھے شے بتاؤ، اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو تمہارا آگے سے رد عمل کیا ہوگا؟ فقام الاعرابی من اخرجات الناس، ایک عرابی اٹھا، دیہاتی اٹھا، میان سے تلوار نکال کے اس دنیا کے نامور خلیفے جس سے کیسر و کسرا کامتے تھے اور جس کے متعلق شاہیوں نے لکھا، عیسائیوں نے، کہ ایک اور عمر پیدا ہو جاتا ہماری دنیا سے ویسے ہی چھٹی ہو جاتی، اور جس سے شیطان ڈر کے گلی چھوڑ دیتا تھا، جس کی ہیبت اور جلال سے کیسر و کسرا کے کمانڈر کامتے تھے، وہ عربی دیہاتی معمولی سا ایک عام سا آدمی، وہ تلوار کی نوک ان کی طرف کر کے کہتا ہے نقبمک بہذا، بلا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات کر کے تو دیکھ، ہم اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کر کے رکھ دیں گے عمر، تجھے جرت کیسی ہوگی کہ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ بات کرے؟ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر صحیح چاہ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف آئی، پریشانی آئی، لیکن حدیث اور سنت سے چمٹا رہا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر صورت اور حالت میں کتاب و سنت کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا ہے، یہ تو آپ نے یہ بات بتائی، ابو بکر ایسے کہتے تھے، عمر ایسے کہتے تھے، انہوں نے کہا یہ بات جو تم کر رہے ہو حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ابو بکر اور عمر کے قول پیش کر رہے ہو، ابو بکر عمر کے فتوے پیش کر رہے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر اللہ کہیں پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ جس طرح امت مسلمہ تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس اسلام کی پہلی بنیاد کو سمجھا اور اس کو اپنایا، اور پھر امامان دین اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا دور آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے، قرآن اور حدیث کی بات ماننا، ہمارا قول اگر قرآن حدیث کے خلاف ملے اس کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ مار دینا۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے اقوال جو ہے میزان الکبریٰ میں اور القول مفید میں، حجت اللہ البالغہ میں اور علی عقد الجید میں اور انصاف میں، تاریخ تشریح اسلامی الال موقعین، جامع بیان علم و فضل، ان تمام کتابوں میں تواتر کے ساتھ ان کے اقوال موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف ہماری بات ہو، ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف حدیث ہو، ایک طرف ہماری بات ہو، اور ایک طرف جو ہے وہ صحابی کا قول ہو، ان کو ترجیح دینا، ہماری باتوں کو نہ ماننا، چھوڑ دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب سوال کا جواب دیا، پوچھنے والا کہتا ہے حدیث تو نے سنا دی شافعی، لیکن تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے؟ شافعی غصے سے کانپنے لگ گیا، کہنے لگا اچھا تو مجھے گرجے گھر سے دیکھ رہا ہے جو زبانی کلامی عیسیٰ کو مانتے ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں۔ جب میں نے تیرے سوال کے جواب میں حدیث رسول پڑھی، ارشاد رسول پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے جرت کیسی ہوئی مجھ سے یہ پوچھنے کی کہ شافعی تیرا کیا خیال ہے؟ کیا شافعی کا خیال اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہے؟ اور امام اہل سنہ
امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی، ان کے بھی یہی ارشادات ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری بات کے مقابلہ میں قرآن حدیث ہو، صحابی کی بات ہو، کہا ان کو اس کو لینا، کہا صحابی کے بعد کی بات، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہم نے بھی اجتہاد کیا، جو بات قرآن حدیث کے مطابق ملے اس کو لینا، باقی کو چھوڑ دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں رسول کے مصلی پر بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ما منکم من احد الا یؤخذ قوله ویرد، لوگوں تم میں سے کوئی کتنا بڑا ذہین فتین عالم علامہ محدث مفسر ہو، تمام میں سے کوئی بھی ہے، میں اس کی بات کو لے بھی سکتا ہوں چھوڑ بھی سکتا ہوں، اللہ صاحب ہذا القبر، اور رسول ہم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے مگر یہ قبر والا، یہ جو قبر والا جس کو اللہ نے نبیوں رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، اس کی بات دور رد کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس میں شک بھی کروں گا تو میں مالک کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ اور سنت حدیث کا چوکیدار محافظ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کا تو کیا کہنا، 3 حکومتیں ختم ہو گئی، ایک خلیفے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ پیٹتے پیٹتے امام کی پشت کو مر گئے، جلاد ظلم کرتے کرتے ختم ہو گئے، اور وہ ہڈیوں کا گوشت پوشت کا انسان جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا سنت حدیث کا محافظ چوکیدار جمع رہا، ٹٹا رہا اور استقامت دکھاتا رہا اس بات پر جو ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی بات کے علاوہ کوئی اور چیز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے میں جب ملنے جاتا بڑھیپے میں تھے تو کہتے تھے رحم اللہ ابو الاسود، اللہ ابو الاسود پر رحم کرے رحم کرے۔ میں نے کہا کون ہے ابو؟ ابو الاسود کون ہے؟ بڑی دعا کرتے ہو۔ کہنے لگا ساتھ والی کوٹری میں یہ تھا، وہ بہت بڑا ڈاکو تھا بغداد کا، اور اس نے مجھے پیغام بھیجا احمد میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، ڈاکے مارتا ہوں اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، میں حکومت کے آگے نہیں جھکا، تو سنت اور حدیث کا چوکیدار ہے، دیکھنا کہیں جھک نہ جانا۔ اس کی چیخیں نہیں مجھے آتی تھی، میری چیخیں اس کے پاس جاتی تھی، اس نے مجھے پیغام بھیجا احمد ڈٹے رہنا جمے رہنا، میں نہیں جھکا، ڈاکے مارنے سے نہیں رکا حکومت کے آگے، تو سنت اور حدیث کا حفاظت کرنے والا۔ اور پھر سن اگر میں جھک گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک انسان ہوں، ہاں اپنا سسٹم ختم ہو جائے گا جو میں نے شروع، اور تو جھک گیا پوری امت ٹیڑھی ہو جائے گی، راستہ ہی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ احمد حدیث سنت کا چوکیدار محافظ، قائم رہنا زندگی آنی جانی چیز ہے۔ کہتے احمد کہتے مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس سے کہ یہ دنیا کے لیے ڈاکے اور چوری کے لیے جمع ہوا ہے، میں تو محمد کی امانت کی حفاظت کے لیے جمع ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 خلیفے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا پیٹتے پیٹتے مر گئے، جلاد بے بس ہو گئے اور لوگ حیران ہو گئے، یہ ہڈیوں اور گوشت کا یہ پوست کا انسان جھکتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کی بات کو اس کو دیکھ کے بھانپ کے فرمایا آتونی شیئا من الکتاب والسنہ، اگر مجھ کو جھکانا چاہتے ہو، یہ تمہاری دنیا کی ساری سختیاں، یہ کوڑے اور جلاد یہ مجھے نہیں جھکا سکتے، مجھے جھکانا چاہتے ہو میں تمہیں جو ہے طریقہ بتا دیتا ہوں، جو میں پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا احمد بن حنبل تمہیں پہاڑوں کی طرح نظر آ رہا ہوں، مجھے جھکانا چاہتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے جھکانے کا طریقہ کیا ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں جھکا سکتی، مجھے اگر جھکانا چاہتے ہو آتونی شیئا من الکتاب والسنہ، یا رب کا قرآن پڑھ دو یا محمد کی حدیث پڑھو، پھر احمد جھکے گا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت احمد کو جھکا نہیں سکتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی کتابیں تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا نام بڑا اچھل کے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادل امامہ کا کتاب و سننا، او امتی، او میرے مرید، او میرے ساتھی، سن، امام بنانا ہے یا قرآن کو بنا حدیث کو بنا، کتاب و سنت تیرے امام ہیں، اس کے علاوہ تیرا کوئی امام نہیں، تیرا کوئی پیشوا نہیں، اس لائن پہ چلنے والے جو ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جو قرآن میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک تو امام کا معنی ہے یہ اعمال نامہ، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے پیشوا۔ تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث پر چلنے والے، سنت پر چلنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے اہل حدیث صحیح معنی میں کتنے خوش نصیب ہیں، اپنے اپنے پیشواؤں اور اماموں کے ساتھ لوگ جائیں گے اور یہ محمد رسول اللہ کا انتظار کریں گے اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ان کا امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، بالکل جو سیدھی راہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا وہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ راہ کیا ہے؟ وہ اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، پہلی بنیاد یہ ہے
کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رسول کا حکم، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، اس کو ماننا، اس کے مقابلہ میں سارے رسم و رواج، قول فتوے، سارے دستور، سارے نظام، سوسائٹیاں، ساری سوچیں پسندیں اور ساری باتیں اور دنیا کے طریقے، لڑیاں سلسلے، سب کو خیر بات کہہ کے نیچے کر کے حدیث رسول، ارشاد رسول، پرچم رسول کو بلند کرنا اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، مسلمان تو پہلی بنیاد میں ڈھیلے ہیں، پہلی بنیاد ہی ان کی کمزور ہوئی پڑی ہے، پہلوں کی بنیاد میں سے پہلا ایسا کمزور ہوا پڑا ہے اور کسی کا دوسرا ایسا کمزور ہوا پڑا ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ ہے نماز قائم کرنا، اس کے وقت پر پڑھنا، ٹھیک ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، حلال طریقے سے، کپڑا خریدا ہوا پہنا ہوا ہو، حلال خوراک ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، ارکان شرائط رسول کے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ اللہ کے رسول سے نماز سکھا کے گئے، نماز پڑھا کے گئے اور بتا کے گئے، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے ہجرت کر لی، پردیسی مسافر بن گئے، تکلیفیں اٹھا لی، چہرہ اپنا زخمی کرا لیا، 70 صحابہ میدان میں لٹ گئی آپ کی کمائی، جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، جب تک میرے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کو واضح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کیا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ اب بیت اللہ کا حج کرنا اور زکوٰۃ یہ ان پر ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، البتہ کلمہ اور نماز اور روزہ یہ ہر ایک کو جو ہے اس کو اپنانا ہے۔ اور کلمے کے 2 جز ہیں، میں نے وضاحت کر دی کہ کلمے کے اقرار اور کلمے پر جو ہے ایمان لانا اور کلمے کی گواہی کا کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا دے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجروی نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک ہی بات ہے۔ صراط مستقیم یا اللہ دکھا، آگے اس کی وضاحت ہوگی کہ راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ قرآن بعد قرآن کی تفسیر کرتا ہے، القرآن جو فسر بعد بعدا، یا اللہ نے فرمایا یہ مانگو کہ راہ ان لوگوں کی جن پر یا اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ اور 5ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے؟ نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، نیک لوگوں کا گروہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے انعام یافتہ جن کو اللہ نے انعام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام یافتہ قرار دیا گیا۔ فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو اس صراط مستقیم کو اپنائے گا۔ نبیوں کا گروہ کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، منتخب کیا، اور بیٹھے بیٹھے خود ہی نبی نہیں بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت رسالت عطا کی۔ ان میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ صدیقوں کا، جنہوں نے تصدیق کی دین کی، جنہوں نے سچ بولا حال طور میں۔ اور ان میں سب سے بڑے ان کے امام صدیقین کے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کا چودھری تھا، سردار تھا، تاجر تھا، عمر رسیدہ تھا، پنچایت کا آدمی تھا، بہت مقام والا، وقار والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، واللہ پورے مکہ کو ٹکرا کے، جارتوں کو ٹکرا کے، چودراہٹوں کو ٹکرا کے، سرداریوں کو ٹکرا کے، اور جو زہری وقار اور عزت ہوتی ہے دنیا کے اندر، سب کو خیر باندھ کہہ کے اس نے کہا محمد بالکل ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو آخر وقت تک یہ بات یاد رہی۔ ایک دفعہ ایک آدمی الجھنے لگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ کو وہ بات یاد تھی، فرمایا مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ دو اللہ کے لیے، پریشان نہ کیا کرو، ابوبکر کو تم پریشان کرتے ہو، میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نبی رسول ہوں، تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے مجھ سے معجزے مانگے۔ یہ ایک صدیق ہی تو تھا، صدیق ہی تو تھا جس کا لقب ہی صدیق بن گیا، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا۔ میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں خواب آیا؟
تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی؟ کیسے تم؟ میں نے کہا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے مانتا ہوں۔ کھڑا ہو گیا محمد کے ساتھ، محمد کا دایاں بازو سے سن، محمد کی دائیں آنکھ، واللہ منہ موڑ کے رکھ دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ صدیق کی کیونکہ جو گروہ ہے ان کا یہ سردار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا گروہ شہداء کا، میں خون کا قطرہ پیچھے گرتا ہے شہید کا، اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں۔ قبر کے سوال جواب سے چھٹی، میدان محشر میں جائے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن شہید کو اللہ تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے عزت اور وقار کا، جس میں ہیرے موتی جہرات لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایک موتی تمام دنیا کے موتیوں اور ہیروں سے وہ بہت افضل ہوگا اور اونچا ہوگا۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہیں گے کون سے نبی صاحب جا رہے ہیں، یہ کون سے رسول صاحب ہیں؟ بتانے والے بتائیں گے نبی رسول نہیں ہے، شہید ہے، اس نے اللہ کے لیے جان دی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہاں میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو دائیں طرف یہ شہداء کھڑے ہوں گے، تلواریں لٹک رہی ہوں گی، خون زخموں سے بہ رہا ہوگا، ایک اللہ کے لیے ٹکرائے ہوں گے اللہ کے دشمنوں سے، اور ماریں کھائی ہوں گی، اور وہاں شہادتیں پیش کی ہوں گی۔ یہ کھڑے ہوں گے، دنیا ہوگی پوری دنیا کے سامنے ایک عزت وقار ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، حاکم، اس کے پاس جس کو کرسی ملے اس کے قریب دنیا دیکھتی ہے کہ کیا اس کا مقام ہے۔ تو شہداء اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا موجود ہوگی، ان کی طرف نظر ڈالیں گے، دیکھیں گے ان کو، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی جماعت کو تلواریں لٹکائی ہوں گی، خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، میرے لیے ٹکرائے تھے میرے دشمنوں سے، کھڑے ہوں گے تو اللہ مسکرا دے گا، اور جب اللہ ہنس دے گا ان کو دیکھ کے مسکرا دے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، دوستوں سے کیا حساب لینا ہے، تو دوست ہے اپنے۔ یہ شہیدوں کا گروہ، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ان کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھا گروہ صالحین نیک لوگوں کا، حق اور باطل کا، حلال اور حرام کا، سچ اور جھوٹ کا خیال رکھنے والے، آنکھوں کانوں پہ کنٹرول، 5 ٹائم نماز، طہارت، وضو صحیح، گھر کا ماحول، اولاد اور اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے والے، معاملات لین دین میں صاف ستھرا جو ہے وہ کردار ادا کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، حقوق ادا کرنے والے، جو ان پر جیسے جیسے اللہ کے طرف سے رسول کی طرف سے احکام جو آج ان کو ادا، یہ صالحین نیک لوگوں کا گروہ ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ دکھا دے سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، یہ نبیوں کا گروہ ہے، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا۔ ایک صحابی آیا بڑا پریشان بیٹھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ جناب پریشان اس لیے ہوں، گھر میں ہوتے ہیں، تکلیف پریشانی محسوس ہوتی ہے، فوراً آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت بھی کر لیتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہی آئی ہوتی ہے وہ آپ سنا دیتے ہیں، باتیں دین کی ہوتی ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے اور آپ کی مجلس کی وجہ سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچتا ہوں جب مر جائیں گے، ہاں آپ جنت میں ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، جناب تو بہت اونچے، آپ کے درجے تو بڑے اونچے ہوں گے، اس وقت کیسے صبر کر سکیں گے آپ کے بغیر؟ بس یہ سوچتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں کیا بنے گا جنت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی زیارتیں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے یہ ایت اتاری کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو وضو کرایا، ہاں آپ بڑے خوش ہوئے، اس نے مجھے وضو کرایا، خود ہی بغیر کہنے کے پانی لے کے آیا، فرمایا اچھا میں تیرے لیے کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نے کہا کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، بس میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی اور بات؟ میں کہا جی کوئی اور بات نہیں، بس آپ کی رفاقت چاہیے۔ فرمایا انی بکثرت السجود، پھر نفل کثرت سے پڑھا کر، نماز کا بہت خیال رکھا کر، اور میں بھی دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ ملا دے۔ اور اللہ نے یہ تو تاریخ نیت اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہیدوں کا گروہ، نیک لوگوں کا۔ اللہ فرماتی، اللہ فرما رہے ہیں
بہت اچھا ساتھ ہے اور بہت اچھی رفاقت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سورہ فاتحہ پر یہ چھٹا خطبہ تھا. آخری خطبہ غیر المغضوب علیہم الضالین پر ہوگا. تو آج کے خطبہ میں آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ دکھا دے میں سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا. تو یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ جو انعام کی نسبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراحت کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے. جب اچھی چیز ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. آپ عقیدہ یہی رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے. کل من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن خوشحالی کا سبب، نعمت کا سبب، صحت کا سبب اس کی صفت رحمت، اس کی صفت رحمت رحمان رحیم ہے، اس کی صفت رحمت. اور بیماری کا سبب، تنگ دستی کا سبب، پریشانی کا سبب، مصیبت کا سبب ہمارے گناہ، ہماری کرتوتیں، ہماری نافرمانیاں. یہ انسان کو جو ہے عقیدہ رکھنا چاہیے اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یعنی عقیدہ یہ رکھنا چاہیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ جو تکلیف آ رہی ہے یہ بھی، اور جو خوشحالی آ رہی ہے یہ بھی، جو تندرستی ہے یہ بھی، بیماری ہے یہ بھی، سب اللہ کی طرف سے. کل من عند اللہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن خوشحالی، نعمت، صحت اور اچھی چیزیں، ان کا سبب اس کی صفت رحمت، رحمان ہے، رحیم. خوشحالی کیوں؟ رحمان رحیم ہے. صحت دے رکھی کہ رحمان رحیم ہے. ان پر اپنی نعمتیں کیوں؟ کیونکہ رحمان رحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم، رحمان رحیم ہے. مصیبت کیوں آئی؟ تکلیف کیوں آئی؟ پریشانی کیوں آئی؟ آئی تو اللہ کی طرف سے، لیکن سبب ہمارے گناہ، سبب ہماری غلطیاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے، آتی تو اللہ کی طرف سے، سبب اس کے تمہارے گناہ بنتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، سرحدوں میں آگ لگی ہوئی ہے، شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور برادریوں اور محلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. معاشی تنگیاں ہیں، مہنگائی ہے، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر جو عذاب مسلط ہیں ان میں ایک بد امنی کا عذاب ہے. اور وجہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی ہے، اور نماز کو چھوڑنا ہے، اور سود اور جوا ہے، فحشی عریانی ہے، یہودیوں ہندوؤں کی نکالی ہے، اور غیر مسلموں کی مشابہت ہے، ہندوؤں سکھوں کی رسموں کی آپ یاری ہے، اور غیر مسلم بادشاہوں کی اور غیر مسلم حکمرانوں کی ایجنڈی ہے، اور اپنی جو ہے حبس ہے، اور اپنی جو ہے مال اکٹھا کرنا ہے. کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے حکمرانوں کو کہ کیا ہوگا. بس ان کا یہ ایک کیا بابر ایش وکوش کے عالم دوبارہ نے لاٹری نکل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، نہ پھر ملنی ہے، نہ ٹیکس لگا لوٹو کے سوٹو، کوئی پتہ نہیں ہے. 15 دن ہے، مہینہ ہے، 20 دن ہے، ماں پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کیونکہ سیاسی طور پر بھی عدم استحکام ہے، معاشی طور پر بھی عدم استحکام ہے، دفاعی طور پر بھی عدم استحکام ہے. اور پھر یہ حکمران بس ہمارے شامت اعمال ہے،
ہمارے اپنے گناہوں کرتوتوں کی. یہ حکمران ایسے ہیں کہ اول تو ان کو سوچ نہیں ہے کہ وطن کے متعلق کچھ سوچ اور فکر کریں. اتنے ماہ ہو گئے لوگ دیکھ رہے. اگر ان کو سوچ آ بھی جائے نائب ہے, ان میں نیت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے ملک کو ہم نکالنے سے, بحرانوں سے نکالیں, ان کے اندر صلاحیت نہیں. اور بالکل جو ہے نا پر, اور ان کو بھی ایسے نا وہ کیا کہتے ہیں ہیولے, وہ گلکار ہوتا ہے نا, گلکار جو برتن بناتا ہے جس کو کمہار کہتے ہیں. تو وہ پہلے نا وہ برتن تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے برتن تو کئی قسم کے, کس کا منہ چوڑا, کسی کا ادھر سوراخ رکھنا, کوئی وہ بناتا ہے اپنے اپنے خیر فن ہے. لیکن پہلے وہ مٹی گونھتا ہے ایسا, اس میں نہ سر ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی سوراخ ہوتا ہے, نہ کوئی اس کی آنکھ ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی ٹوٹی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں ہیولا, وہ ہیولا ہوتا ہے, وہ ہیولا. مسلمان حکمران بھی ہیولے بنے ہوئے, اندازہ لگا ہیولے بنے ہوئے اور بیٹھے ہیں. اور سنو ان کو ایسے ہیولے چاہیے, ان کو بس ہیولے چاہیے. اب یہ دیکھو وہ جناب عالمی بینک وہ یہودیوں کا, واللہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرض نہیں لیتے, کہہ کے دیکھیں لڑائی چھڑ دے, غلام ہو کے کہتے ہیں. بالکل یہ وہی منظر ہے جیسے کہ پرانے بزرگ ابھی بھی زندہ ہوں گے, جیسے کہ وہاں وہ ہندوستان میں ہندو بنیاں کرتا تھا ان مسلمانوں کے ساتھ. 2 سیر دیسی گھی لے کے گاؤں میں داخل ہوتا تھا اور مربع لے جاتا تھا, سود 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 در سود در سود. ایک آدمی نے مجھے سچا واقعہ سنایا, بات لمبی ہے لیکن میں یہ بالکل حکمرانوں پہ آج فٹ ہوتی ہے ہماری مصیبت. سارے فیصلے کہ قرض بھی لو, مجبور لو, ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں اور پھر ہماری شرائط پر لو. اب یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا اور سب کچھ دے رہے, اور حکمران ہر چیز اونے پونے دانوں میں بیچنے کے لیے تیار ہیں, بیچ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں 2 دن ہے کہ مہینہ ہے کہ 4 ہے کہ 6, لوٹو. اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے سرمایہ سب بینکوں سے نکلا, اور یہ سارا بحران اور ساری مصیبت جو ہے یہ ساری پیدا کرتا ہے عالمی طاقتوں کی کہ ان کو مارو. بھوکا ننگا پاکستان اتنا دھماکے کیے کہ ساری دنیا کے لیے باقی ہل گئی, پہاڑوں کے رنگ بدل گئے. اور پکڑو اس کو پکڑو, اور یہ 4 دن کھڑا ہو گیا پاؤں پر, 2-4 ڈیم بن گئے, تو 2-4 سال ان کو استحکام مل گیا, محب وطن حکمران آ گئے. ہماری تو چھٹی ہے. جو پاکستان بنا ہمارے خلاف سازش, اور اسی وقت سے ایجنٹ. تو خیر اس نے ہمیں بات سنائی کہ وہ قرض لینا تھا میرے باپ نے, تو ایک درمیان میں مسلمان رکھا ہوتا تھا, دیوالی پہ اس کو ایک پگڑی بنا دیتے, باندھ دیتے تھے, ایک پگڑی دے دیتے تھے, اور مٹھائی کا ڈبہ وہ پھنساتا تھا. ایسے وہ میرے باپ کو, وہ کہتا ہے میرا باپ جو ہے زمیندار تھا, اس نے اپنی بات سنائی, کافی اوپر رسیدہ تھا جس نے مجھے سنائی بات, اس سے بھی پہلے کی بات. کہتا ہے وہ اس کے پاس گیا میرا باپ کہ چل تو ہندو ساہوکار کے پاس اور مجھے جو ہے نا وہاں سے اس سے وہ لے دے, وہ قرض لے دے. پہلے تو وہ نخرے کرتا, پہلے تو اس کو مانا نا. خیر ہم گئے وہاں, کہتا ہے وہ میرا باپ کہتا ہے ہم گئے اب قرض لینے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ تو تیار بیٹھے ہوتے تھے, بالکل بڑے خوش ہوتے تھے قرض دینے پر. کہتا ہے جی قرض ہوا, ہاں جی کتنا قرض ہے, ہاں. تو اس نے کہا کہ قرض جو ہے نا غالباً 22 روپیہ کہ پتہ نہیں کتنا, بہرحال اس نے جو ہے نا یہ قرض جو ہے بنایا, اس نے لیا. بارے اس وقت روپیہ بھی بڑا قیمتی تھا. اچھا قرض لے لیا تو وہ خوش ہوتے تھے قرض لینے پر, اور کہتے تھے دیر سے دو, دیر سے تاکہ سود لگ کے کچھ بن جائے. ہاں تمہارا سب کچھ جو ہے تمہارے پاس وہ چھین لو. تو جب میرا باپ جو ہے نا, میرے باپ میں بڑی یہ سوچ تھی کہ میں جلدی اتاروں گا تاکہ میں پھنس نہ جاؤں, میں جلدی اتاروں گا. باہر سے جنس آئی 30 روپے کی. اب 30 روپے کی وہ باہر سے جنس آئی تو قرض سارا 18 روپے تھا. ہاں 18 روپے قرض تھا. میرے باپ نے 30 روپے جیب میں ڈالے کہ 54 روپے کے ساتھ لگتی ہے, میں اس سے تو جان چھڑاؤں اپنی, باقی جو بچے گا آگے بات چلے گا. اب وہ پہلے تو یہ کہنے لگا میں کیسے جاؤں, ہندو بنیا غصے ہوگا, کیونکہ غصے ہوتے تھے اتنی جلدی لینے کی کیا ضرورت ہے, آ گئے تم یہاں کیوں آئے ہو یہاں. اچھا اب وہ چلا گیا, کہتے یار چلو میری جان چلو, وہاں گئے. وہ ہندو سیٹھ غصے ہو, تم آ گئے یہاں, لینے کیوں آئے, تم لیا کیوں تھا اگر اتنی جلدی آنا تھا. بالکل سچا واقعہ ہندوستان میں ہوا. کہتا ہے اس کے بعد چلو خیر حساب کرو. اب میرا باپ کہے کہ 3 ماہ ہیں, وہ کہتا ہے 5 ماہ.
آپ نے کہا 3 ماہ ہیں، کہتا نہیں 5 ہیں۔ اب وہی اسی کے پاس پیسہ، اسی کے پاس حکومت، اسی کی ادارہ داری، سب کچھ اسی کی شرح، ہم کیا کہہ سکتے؟ آپ 5 کیسے؟ میں 3 ماہ گنوں اور وہ کہ اب میں کیا کروں؟ بات ہی ایسی ہے، ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی۔ یہ ملک کی اب یہی حالت ہوئی پڑی ہے ملک کی۔ وہ کہتا ہے مگر ایک تے مگھیر 2، چڑھدا 3 تے لہندا 4 تے پو 5 نے تو نہ 3 نے، مگر ایک تے مگھیر 2، چڑھدا 3 تے لہندا 4 تے پو 5 نہیں۔ کیا چپ۔ 5 ماہ ہو گئے، 3 ماہ کے 5 ماہ، پہلی تو یہ ڈنڈی۔ اس کے بعد اب میرے باپ نے سوچا چوانی لگتی ہے، 18 روپے ہے تو اوپر 22 روپے اتنے 22.5 بنیں گے۔ اب حساب ہونے لگا، اب حساب کہتے ہیں 18 سوایا 59، یعنی کہ 18 سوایا 59، 1 کم 60۔ ظلم اتنا جب ظلم دیکھا نا تو وہ جو درمیان میں تھا نا دلال، وہ بھی کہنا مہاراج مر جائے گا چھری ہولی رکھے تھا مر جائے گا بھی 3 دے 5 بنائے نہیں مہینے 18 سوایا 59، اے مہاراج مر جائے گا انہیں کہا اچھا اتلے 7 چھاڑ دو 63 دے دو۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ 100 سال 150 سال تمہارے بزرگوں نے یہ بھگتی ہے یہاں ہندوستان، بالکل وہی تمہارے ساتھ اب عالمی طور پر ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسا حکمران چاہیے اللہ دے، اور روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ حدیثیں صحیح ہے، یہ جہاد کو تیز کرو۔ یہودیوں کی چھٹی ہوگی جو پوری دنیا پہ یہ جو اجارہ داری کر کے بیٹھی ہیں اور اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، جیسے دیوالی پہ مٹھائی کا ڈبہ دیتے تھے ان کو مرغا وہ دانا ڈال کے تو سارا وہ سونا ہمارا کھینچ رہے ہیں اور سارا کچھ کھینچ رہے ہیں۔ یہ سارا ان کا ایک پروگرام ہے پلان کے بھوکا ننگا اس کو کرو، ایٹم پہ اور ان چیزوں پہ کنٹرول کرو۔ ہمیں ایسا حکمران اللہ دے، دعا کرو اور کوشش کرو جو آتے ہی پہلا اعلان کرے کہ بس بھائی پورے ملک کے جو ہم نے ملکوں کے قرضے لیے ہوئے ہیں نا، یہ جو عالمی بینک ہے ختم، ہم کوئی نہیں دیں گے، کیونکہ جتنا تم نے ہمیں قرضہ دیا اس سے 6 گنا ہم تمہیں سود ادا کر چکے ہیں، ختم، کوئی آج کے بعد کوئی تم چل۔ اور اس کے بعد قوم کو کہے اللہ سے معافی چلو تو تب ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ اس کے علاوہ تو پھر وہ آپ نے اخبار میں کارٹون بھی دیکھا کہ بکری دبلی پتلی تبلی، اور وہ پاکستان ہے اور چھری لے کے قصاب کھڑا ہے اور وہ میم کرے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ حالت اپنے جو اوپر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آسان ہے 20 25 30 40 آدمی خریدنے، اور ان کے لیے باہر بینکوں میں اربوں جو ہے روپیہ جمع کرانا آسان ہے، اور پوری قوم کو تم لوٹو۔ اب اوپر سے وہ مار رہے ہیں، ادھر سے یہ مار رہے ہیں، فسادی مار بھی ہے دفاعی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم صراط مستقیم کو اپنائیں، سمجھیں، حکمران بھی اور عوام بھی۔ اللہ کی قسم صراط مستقیم ہو ہر چیز میں، معاشیات میں صراط مستقیم ہو، دفاع میں صراط مستقیم ہو، حکومت سیاست میں صراط مستقیم ہو، معاملات لین دین میں صراط مستقیم، عقائد میں صراط مستقیم، پوری دنیا کے ساتھ بات کرنے میں صراط مستقیم ہو، تو پھر تم دیکھو کہ ہمیں اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔